اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنی ذاتی دائرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی ذاتی دائرے ہی میں ترقی چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تغیر کا مطالبہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ذوقی دائرہ کے اندر محنت اور ترقی کرنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ جس کو ذکر و شغل کا شوق ہے وہ ذکر و شغل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ ترقی بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے دائرے میں رہ کر اپنے ذوق کے مطابق، طبیعت کے مطابق ترقی چاہتے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا ہے ہم نے جو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور مسلسل ان کے دانے چلتے رہتے ہیں اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی اسی میں ہو جائے گی۔ اپنے ذوق سے، اپنے دائرے میں رہ کر وہ ترقی، دیندار بننا چاہتے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا ہوگا کہ پردہ نہیں کرتی ہوں گی لیکن واکنگ کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وہ چل رہی ہوگی، وہ اپنی بزرگی اسی میں سمجھتی ہیں۔ ہاں؟ بعضوں کو دیکھا ہوگا سود نہیں چھوڑیں گے لیکن مجال ہے کہ رمضان کا عمرہ رہ جائے، وہ سمجھتے ہیں ترقی اسی میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ حلال کی فکر نہیں کریں گے لیکن رمضان میں دیکھیں گے دسترخوان لگے ہوں گے، افطاریوں کے کرا رہے ہوں گے بڑے شان و شوکت سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سمجھ رہے ہیں اسی کا نام دینداری، اسی کا نام ترقی ہے۔ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے لیکن دیکھیں گے آپ 1-1 لاکھ روپے کا، 5-5 لاکھ روپے کے قربانیاں کریں گے، وہ سمجھتا ترقی اسی میں ہے، اپنے ذوق سے۔ تو آج انسان اپنے ذوق سے ترقی چاہتا ہے۔ بعضوں کو دیکھا ہوگا وہ سمجھتے ہیں نوافل ہی کے اندر ترقی، وہ نفل بڑھاتے چلے جائیں گے، نفل بڑھاتے تھے لیکن حقوق العباد کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ حقوق العباد کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی، وہ مطمئن، وہ اپنے ذوق سے دیندار بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نفل نہیں چھوڑیں گے، تسبیحات نہیں چھوڑیں گے لیکن باقی نہیں۔ تو فرما رہا ہے لوگ ترقی چاہتے ہیں لیکن اپنے ذوق کے لحاظ سے دیندار بننا چاہتے ہیں، تبدیلی نہیں لانا چاہتے کہ جو غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑ دوں، نہیں، وہ چلتا رہے اور دوسری طرف ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ عام مزاج بن چکا ہے، یہ عام مزاج بن چکا، کوئی روکے بھی تو نہیں رکتے، سمجھائے بھی تو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے رفائی کاموں کے لیے ہسپتال بنا دیں گے، بڑے بڑے کام کر دیں گے لیکن انہیں ذرا بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں لقمہ حلال بھی کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا، آمدنی حلال بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں فکر کرتے۔ تو بھائی دین اس کا نام نہیں ہے، دین تو نام ہے قرآن کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لانے کا، چاہے اس میں اپنا ذوق پورا ہو یا اپنا ذوق پورا نہ ہو، اپنی طبیعت کے موافق ہو یا نہ، اسی کا نام تو مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، علماء نے لکھا ہر شخص کا مجاہدہ الگ الگ ہے۔ بعض کے لیے نوافل پڑھنا آسان لیکن سچ بولنا مشکل، اب اس کا مجاہدہ سچ کے اندر ہے۔ اب جو اس کی ترقی سچ میں ہوگی وہ نوافل سے نہیں ہوگی۔ بعض کے لیے قرآن پڑھنا آسان لیکن شادی کے موقع پہ رسموں سے جان چھڑانا مشکل، اب اس کا مجاہدہ اس کے اندر ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں جن کے لیے خرچ کرنا آسان، نماز پڑھنا مصیبت،
اس کے لیے نماز پڑھنا مجاہدہ ہے. اور بعض ہیں ہر عبادت کر لیں گے، پیسے نہیں نکلیں گے. اب اس کے لیے مجاہدہ پیسہ خرچ کرنے میں. تو ہر شخص کی چونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، ذوق مختلف ہے، تو ان کا مجاہدہ بھی مختلف ہے. ضروری نہیں کہ جو آپ کا مجاہدہ وہ میرا بھی ہو، یا جو میرا مجاہدہ ہے وہ آپ کا بھی ہو. نہیں، ایک چیز میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ کے لیے وہ مشکل چیز اس میں مجاہدہ ہے. ہاں، جو چیز آپ کے لیے آسان ہے میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے اس مشکل کام میں مجاہدہ ہے. تو ہر شخص کا چونکہ ذوق مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، تو اس کا مجاہدہ بھی مختلف ہے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو اسے اپنا راستہ ضرور دکھاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بڑا زوردار جملہ ہے یہ. لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور، پکی ٹھکی بات ہے. سُبُلَنَا، ہم اسے اپنا راستہ دکھائیں گے. بلکہ راستہ بھی نہیں ہوتا، راستے دکھائیں گے. یعنی خیر کی جتنی شکلیں ہوں گی اسے نصیب ہو جائیں گی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ہر شخص ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا کہ میرے لیے یہ مجاہدہ، اب تیرے لیے بھی یہی مجاہدہ ہوگا. نہیں، اس کا مجاہدہ کچھ اور ہے. لوگ اپنے اس دائرے میں ہی رہ کر ترقی کرنا چاہتے ہیں دین کے لحاظ سے. حالانکہ قرآن تو تغیر کا مطالبہ کرتا ہے، تبدیلی کا. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ حالات نہیں بدلتا کسی کے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات خود نہ بدلے. فرمایا لوگوں کو اپنے ذوقی دائرے کے اندر محنت اور ترقی کرنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے. جو اس کا ذوق، اس میں محنت کرنا بھی آسان، اس میں آگے بڑھنا بھی آسان. جس کو ذکر و شغل کا شوق ہے وہ ذکر و شغل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اسے حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اخلاق کی رعایت کی فکر نہیں ہوتی. کتنی ہیں خواتین میں آپ دیکھیں، مردوں میں دیکھیں، مجال ہے کہ ان کی تسبیح ٹوٹے، ان کے وظیفے چھوٹے، لیکن پردہ کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں. اور وہ مطمئن کہ ہم نیک ہو گئی، بزرگ ہو گئی، بلکہ بڑی نیک خاتون ہے. یعنی ان کے ہاں نیکی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ چند وظیفے پورے کرنے کا نام. ہاں، بڑا نیک آدمی. کیا مطلب؟ نماز نہیں چھوڑتا. اب ان کا نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو نماز پڑھ لے بس وہ نیک ہو گیا. بلکہ اب تو یہ معیار اور بھی گر گیا. چند مخصوص گناہ ہیں، شراب، زنا، سود. یہ سود بھی اب نہیں کرا، شراب، زنا وغیرہ. کوئی یہ نہیں کرتا نا، بڑا شریف آدمی. باقی جو جہان کا سب کچھ کرتا رہے، کیونکہ یہ نہیں کرتا، شریف آدمی، نیک آدمی. تو ہر شخص نے اپنے ذوق سے لحاظ سے دینداری کا معیار مقرر کر رکھا. بھائی جس کو ذکر و شغل کا شوق ہے وہ ذکر و شغل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اب کسی کو ذکر بتا دو، ذوق جو اس کا، وہ 10 تسبیحات بھی پڑھ لے گا، لیکن اس کے بولو بھائی آنکھ کی حفاظت کر لے. حضرت یہ تو نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں لائے گا. حضرت یہ تو نہیں ہوتا. یعنی اپنی عادت غلط نہیں چھوڑے گا. میاں غصہ نہ کیا کرو، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا. ذکر کر لو، ہاں کر لوں گا. تو تبدیلی اصل ہے، تبدیلی اصل. جو غلط عادتیں ہیں، جو حکم ٹوٹ رہا ہے، جو گناہ ہو رہا ہے، اس کو نکالو. یہ تبدیلی ہے. وہ کرو گے، طبیعت چاہے نہ چاہے، یہ مجاہدہ ہے. جب یہ ہوگا تو پھر دین میں بھائی ترقی ہوگی، پھر دین میں ترقی ہوگی، پھر آگے بڑھیں گے آپ. جس کو عبادات کا شوق ہے وہ عبادات میں اضافہ کر لیتا ہے. کچھ معلوم نہیں ہوتا،
مثلا باحضرات کو تبلیغ میں ایک چلہ دینے والوں کو 3 چلے بہت آسان معلوم ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو وظائف پر وظائف پوچھتے رہتے ہیں, ختم پر ختم پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی مرغوب چیز کو چھوڑنے کا یا شریعت کے کسی حکم کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے یا کسی رسم کو ترک کرنے کے لیے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلے بھی چلتے رہیں گے, وظیفے بھی چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا, تسبیحات بھی چلتے رہیں گے, لیکن گناہ چھوٹ جائے نہیں, رسم چھوٹ جائے وہ نہیں. تو ہر شخص اپنے ذوق کے دائرے میں ترقی دیکھ کر اپنی دینداری کو ترقی دینا چاہتا ہے. حالانکہ اس سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی مجاہدے سے ہوتی ہے, اور مجاہدہ اس کا نام ہے کہ ہر وہ گناہ جو مزاج کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دے, اس نافرمانی کو چھوڑ دے, اس حکم کو پورا کرے. اس سے ترقی ہوگی بھائی, اس سے ترقی ہوگی. اور یہ نفس پر بہت گراں ہے, بہت گراں گزرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک آدمی کتنا ذکر و شغل کر رہا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو کبھی وہ دین کے لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا. کرتا رہے, وہ تو اپنے ذوق میں سمجھ رہا ہے ترقی, اس میں مجاہدہ بہت ہے. مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ حاجی مشتاق علی خان مرحوم نے حضرت مولانا عین القضاء کی ایک بات سنائی. میں نے اس کو اپنی عادت کے مطابق لکھ لیا اور میں نے کہا عمر بھر کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. انہوں نے نقل کیا کہ حضرت مولا فرمایا کرتے تھے اگر کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو, کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو. اگر دنیا شریعت کے مطابق ہے تو دین بھی شریعت کے مطابق ہوگا. کسی کی دینداری دیکھنی ہے تو اس کی دنیا دیکھو کہ اس کی دنیا داری میں کتنا دین ہے, رہن سہن ہے, کاروبار معاملات ہیں, لین دین ہے, سچائی امانت دیانت ہے. اسے دیکھ لو تو اندازہ ہوگا کہ اس کی عبادتوں میں کتنی دینداری ہے, کیونکہ اس میں مجاہدہ بہت ہے. براہ راست مفادات پہ زد پڑتی ہے اور براہ راست نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ خدمت زمانے میں روم کا ایک قاصد آیا اور وہ کسی خانقاہ میں نہیں گیا اور نہ کسی مرکز میں گیا اور نہ وہ مسجد میں گیا, وہ سیدھا بازار میں گیا. تو واپس جا کر اس نے 2 لفظوں میں رپورٹ دی مسلمان کی سوسائٹی کی, اور وہ رپورٹ یہ دی کہ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر امانت بھی ہے اور سیاست بھی ہے. سیاست کا مطلب دھوکہ کھاتے نہیں, امانت کا مطلب دھوکہ دیتے نہیں. لا یغلو ولا یغلا, لا یغلو ولا یغلا, نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے. یعنی ان کے اندر سیاست بھی ہے. سیاست کا معنی وہ نہیں جو آج ہمارا مفہوم ہے, دھوکہ نہ کھانا اور امانت دھوکہ نہ دینا. یہ وقت حاکم اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا, کہا اچھا. درباریوں نے کہا اتنا آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا جس قوم کا رہن سہن کا انداز یہ ہے وہ قوم کا نظام کبھی کسی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا, وہ پھیل کے رہتا ہے. لگتا ہے وہ یہاں بھی آپ پہنچیں گے. ہاں, اس نے یہاں تک اندازہ لگا لیا کہ جب کسی قوم کی دنیا داری ایسی دینداری بن جائے تو وہ پھر اس کا نظام رکتا نہیں ہے, پھر اس کا نظام پھیلتا ہے. وہ پھر سرحدوں کی قیدوں میں بند نہیں رہتا, اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے کہ ہماری دنیا داری دینداری بن جائے, پتہ چلے کہ یہ واقعی دیندار ہے. اس میں مجاہدہ بہت ہے بھائی, اس میں بہت.
نفلوں میں مجاہدہ نہیں، عمروں میں مجاہدہ نہیں، حج میں مجاہدہ نہیں. لوگ ہار پہناتے ہیں، عمرہ کر کے ہار پہنائیں گے، حج کر کے ہار پہنائیں گے. کام مجاہدہ ہے، مزہ آ رہا ہے. ہاں ایک رسم چھوڑ دو، بلادری سنو، پھر بلادری کی باتیں. شریعت کے مطابق پردہ کر لو، پھر سنو لوگوں کی باتیں. ارے کیا ہو گیا اس کو؟ آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے خاندان میں تقریباً پہلی ہم نے شرعی پردہ شروع کیا، اور بڑی بڑی بھابیاں بھی تھیں اس وقت جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا. لیکن جب اللہ رب العزت نے علم دیا، اپنے بزرگوں کی صحبت دی، تو ہم نے شرعی پردہ خاندان میں شروع کیا. تو بھابی تو ماں کی طرح ہیں، تمہاری اتنی عمر والی ہے، تم اسے پردہ کر رہے ہو. طرح طرح کی بات ہے. کیا کہتے ہیں، یہ تو میری بہن ہے، میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں. اب یقین جانے الحمدللہ تھوڑی سی ہمت کی صحبت کی برکت سے ملی. آج الحمدللہ کئی لوگوں نے وہ شریعت کے مطابق پردہ شروع کر دیا، حالانکہ ایک گھر میں رہتے ہیں. لیکن اگر اسے سمجھیں کہ گناہ ہے، غلط ہے، تو پھر بعد میں اب تو کیا ہے، میاں بہن ہی تو ہے، میں تو بھائی اس کو بہن سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بھی اس کو بھائی سمجھتا ہوں. واہ ماشاء اللہ. بھائی سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. شریعت نے جو دائرہ رکھا ہے کتنا اہم ہے. یہ کرنا آسان نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں میں. آپ یقین جانیں 100 عمرے کرنا آسان، یہ حکم زندہ کرنا مشکل. لاکھوں روپے سے اسپتال تفلائی کام کرنا آسان، یہ حکم زندہ کرنا مشکل. یہ تبدیلی ہے، اس سے تعلق بنے گا. اپنے دائرے رہ میں رہ کے ترقی کرتا ہے. وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے جو ایک اسپتال بنا لے رہے، یار اس نے بڑا کام کر دیا. کتنا مطمئن ہوتا ہے، میری جنت پکی ہوگی. کسی نے مسجد بنا دی، بڑا خوش، میری جنت پکی ہو گئی. لیکن لگے بندے گناہ نہیں چھوڑتا، لگے بندے گناہ نہیں چھوڑتا. تو میرے عزیزوں، مجاہدہ اس کے اندر ہے، ترقی اس سے ہوگی، ترقی اس سے ہوگی. تسبیح تو نہیں چھوڑتا، لیکن آپ بد نظری بھی نہیں چھوڑتا، تو کہے ترقی ہوگی. تبدیلی کیوں نہیں لا رہا؟ تبدیلی جب تک نہیں لائے گا ترقی نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص کا مجاہدہ الگ الگ ہے. ہر خوب جانتا ہے میرے اندر کہاں کمزوری ہے. جب اسے ہمت کر کے چھوڑے گا اسے بہت ترقی ملے گی، پرواز اس کی بہت تیزی سے اوپر جائے گی. اللہ اکبر. ایک مرزا صاحب ہیں، سالہ سال سے خانقاہ میں ذکر شغل سے تعلق رکھتے ہیں، ختموں کو پوچھتے رہتے ہیں، فلاں ختم بھی شروع کر دوں. میں ان سے شروع میں تو کہتا تھا کہ مرزا صاحب آپ کے ذکر شغل سے زیادہ ضروری اور مفید یہ ہے کہ آپ ایک حدیث روز پڑھ لیا کریں. یہ طبیب لوگ ہوتے ہیں نا، میں تو ذرا ختم نہ کر، تو ایک حدیث روز پڑھ لیا کر، اس پر عمل کریں، بس آپ کے لیے علم زیادہ ضروری ہے. لیکن ان کو ذکر و شغل سے زیادہ دلچسپی تھی. بیٹی کی شادی کا وقت آیا، اس نے کہا میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور باجا اور گانا ضرور ہوگا. مرزا صاحب نے انہیں سمجھایا، انہوں نے کہا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بیٹے نے کہا شادی نہ کروں گا. عورتوں نے بھی اصرار کیا، مرد چلنا بھی چاہیں تو عورتیں نہیں چلنی دیتی، خاص طور پہ شادی کے موقع پہ. اوہو، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائی، گاڑی کے دونوں پہیے ٹھیک ہونے چاہیے. ایک میں ہوا ہو اور دوسرے میں نہ، تو گاڑی چلے گی نہیں. میاں بیوی دونوں کا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے تو خطرہ ہے. جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے. اچھا جیسے آپ کہیں ویسے ہی کر لو بھائی. ہاں، دونوں صحبت میں آئیں، دونوں دین میں آگے بڑھیں تو گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ بڑا مشکل ہوگا. ایک میں پہیے میں ہوا نہیں، دوسرے میں ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی آدمی کتنا ہی اندر سے دیندار ہو جائے، بزرگ بن جائے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کرے گا، پھنس جائے گا، ایک نئے دن پھنس جائے گا. یہ اور پھر آج کل تو دور بھی ایسا ہے، اگر خدا نخواستہ ایک دیندار نہیں تو اولاد بھی اسی طرف جائے گی جو دیندار نہیں ہے، اور پھر سب مل کر اس دیندار کا خوب
کچومر نکالیں گے. کہانی ہے نا, ہے کہانی ہے یہ. اس لیے دونوں کا دینداری ضروری ہے, پھر گاڑی صحیح چلے گی. اب بڑے میاں ذکر شغل میں تو بڑے مصروف تھے, لیکن تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں تھے. شادی نہ کروں گا, عورتوں نے بھی اصرار کیا, آخر مان گئے. اور بارات اسی شان سے نکلی, باجے بھی چل رہے ہیں, ہاں سب کچھ چل رہا ہے. یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے سخت گناہ کیا, بہت نادم ہوئی ہے. کہا میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا حجرے میں گھونٹ ڈال کر توبہ کر لو. اس توبہ کا کیا فائدہ؟ گناہ تو کیا علی الاعلان, گلی میں اور بازار میں, اور توبہ کر رہے ہو بیٹھے کمرے کے اندر, میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا دیندار صاحب بھی گانے بجانے کر رہے ہیں, تو توبہ بھی علی الاعلان کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہاں ایسی توبہ نہیں ہوتی. فرمایا توبہ کرتا ہوں میں. اب سارے قصبے میں ایک مثال قائم کر دی کہ دیندار گھروں سے بھی ایسی باراتیں نکلتی ہیں. لوگوں کو راستہ مل گیا نا کہ ذکر و شغل کرنے والا اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا, جب اس شان سے برات ہو سکتی ہے تو مطلب کیا مطلب ہو سکتا ہے نا. تو راستہ سب کو دکھا دیا اور توبہ چپکے سے کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, چپکے سے توبہ کر رہے ہو. توبہ یہاں چپ چاپ بیٹھ کر لو گے. اعلانیہ گناہ کے لیے اعلانیہ توبہ چاہیے. قصبے میں جا کر کہو کہ مجھ سے سخت غلطی ہو گئی اور میں نے بہت برا کیا. ٹھیک ہے نا, تب بات بنے گی. جب گناہ علی الاعلان ہے تو سب کو بتاؤ کہ مجھ سے غلطی ہوئی, ورنہ تو تمہارے لوگ تمہارے راستے پہ چل پڑیں گے کہ جی صاحب بزرگ نے ایسا کر لیا تو ہم بھی ایسے کر لیں. اس کے بالمقابل ایک غریب قاضی جو بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجلس نکاح میں شریک تھے. کچھ خلاف شرع ایسی باتیں ہونے لگیں جن سے دین کا استخفاف اور اہانت معلوم ہوتی تھی. یہ اٹھنے لگے, کہا میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا. لوگوں نے قاضی صاحب کی خوشامد کر کے بٹھایا اور اس طرح باتیں کرنا چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا. پھر نوشتہ آیا, اس کے منہ پہ صحرا تھا, دولہا آیا. یہ پھر اٹھنے لگے, کہا خلاف شرع ہے. عورتوں نے بہت شور مچایا کہ بے سہرے دولہا کیسے ہو سکتا ہے. پھر یہ اٹھنے لگے, میں جا رہا ہوں. لوگوں نے پھر بٹھایا, کہا میں منع نہیں کرتا, خود جاتا ہوں. اچھا بھائی تم نہیں رکتے تو نہ رک, میں جا رہا ہوں. آخر لوگوں نے اسے بٹھایا اور صحرا بھی نکال دیا. آخر چلی نہیں قاضی صاحب کی. جو آدمی ہمت کرتا تو ہو بھی جاتا, ہمت کرتا ہے تو ہو بھی جاتا. کرنا بھی ہے, حکمت کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن گناہ بھی نہیں کرنا, گناہ بھی نہیں کرنا. تو بھائی یہ دینداری ہے. ہم میٹھی میٹھی دینداری پہ چل رہے ہیں, جو طبیعت میں آ رہا ہے اسی میں سمجھ رہے ہیں یہی دینداری ہے. پھر کہتے ہیں ترقی بھی ہو جائے, اور جو لگے بندے گندے اور چھوٹے بھی نہیں اور کہیں ترقی بھی ہو جائے دینداری میں, ایسا نہیں ہوگا. مجاہدہ کرنا پڑے گا, مجاہدہ. فرمایا دین جب جاپانی ہوتا ہے تو دنیا سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے. اس زمانے میں شاید جاپان کی چیز ہلکی ہوا کرتی تھی, اس لیے حضرت نے فرما دیا, ورنہ آج کل تو جاپان کی چیز بڑی معیاری ہوتی. فرمایا دین جب جاپانی ہوتا ہے دنیا سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جب وہ پختہ مال اور اصلی ہوتا ہے تو کسی ٹکر سے بھی نہیں ٹوٹتا. بازار میں 100 روپے کی گھڑی بھی بکتی ہے, اور ٹین کے پرزے اور دیکھنے بھر کی گھڑی ذرا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی. تو دونوں قسم کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک دین اور ایک ایمان وہ ہے جو صرف نام کا ہے, تو وہ تو بازار میں کہاں کھڑا ہوگا, گر جائے گا, ٹکر کھا کر گر جائے گا وہ دین تو. اور ایک اصلی دینداری ہو وہ پھر نہیں گرتا, وہ نہیں گرتا.
دینداروں کو شطرنج کھیلنے والوں سے سبق لینا چاہیے. وہ اپنے اصولوں کے کتنے پابند ہوتے ہیں، بلکہ اور تو اور اللہ اکبر، کھیل اور بازی کے اصول اور ضابطے کی اتنی پابندی ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. دین کیا ہے؟ شریعت کے اصولوں کی پابندی. آج کھیلوں کے اصولوں کی پابندی ہے، ہاں شطرنج کے اصولوں کی پابندی ہے، لیکن دین کے اصولوں کی پابندی نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفسانی اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا. میدانی کھیلوں میں بھی یہی دیکھا گیا ہے، جو جس جگہ کھڑا کر دیا گیا کا مجال ہے، جو اس جگہ سے ہٹے وردی مقرر ہے ضرور پہنی جائے گی، کھیل کے جو ضابطے ضرور پورے ہوں گے. لیکن دین کا معاملہ کیا آج ہماری نظروں میں کھیل سے بھی کم ہے کہ اس کے اصول اور ضابطوں کی پابندی نہیں رہی. فرمایا ایک صاحب نے مجھ سے کہا نماز میں جی نہیں لگتا، دعا کیجیے. میں نے کہا جیب میں روپیہ 1.5 روپیہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا جامع مسجد میں چلے جائیے اور مؤذن کو یہ روپیہ دیجیے کہ آپ کو مسجد کے مینار پر چڑھنے کی اجازت دے دے. پھر مینارے کی چوٹی پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول لیجیے اور بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کر نیچے جھانکیے. تو کیا اس وقت آپ پکار کر لوگوں سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں کود نہ پڑوں؟ مینار کے اوپر چڑھ گیا اور بالکل کنارے پہ پہنچا ہے، کودنے لگا ہے، پھر کہے دعا کرو میں کود نہ پڑوں؟ کہو گے دعا کرو؟ اس طریقے سے آپ جہنم کی گہرائی دیکھتے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کہاں گرا دیا جائے گا، تو پھر کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ دعا کریں. دعا کروں کہ میں نماز پڑھوں، پھر یہ نہیں کہو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو نیری دعا نہیں بھائی، ہمت بھی ہمت بھی ہمت بھی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہمت پوری استعمال کرو پھر دعا اثر دیتی. نیری دعا ہوتی تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی میری نبی کی دعاؤں سے. نیری دعاؤں سے کام چلتا تو ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی میری نبی کی. کس کے لیے دعا نہیں کی نبی نے، اور کس کے لیے نہیں روئے، اور کتنے اپنے چچا اور دادا کے لیے ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے. نیری دعا نہیں، طلب، محنت، ہاں ہمت، تب بات بنتی ہے. اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.